کراچی میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی بری طرح متاثر، مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، شہر میں آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ ملیر M9، شراب گوٹ، خمیسو گوٹ، لیاری ندی، ملیر ندی، مچھر کالونی سمیت دیگر علاقوں میں ریسکیو اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ امدادی کاموں میں مصروف۔ حیدرآباد اور ضلع جامشورو میں جامعہ سندھ، مہران یونیورسٹی، لمس اور شہید اللہ بخش یونیورسٹی آج بند رہے گی۔ میئر بیرسٹر مرتضی وہاب کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کا جائزہ لیا، مکینوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ NDMA کی 2 روز تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں شدید بارش سے جل تھل 1 ٹھڈو ڈیم میں بھی 4.5 فٹ تک اوور فلو ریکارڈ، پانی موٹر وے M9 کے قریب پہنچ گیا۔ پانی نکالنے کے لیے اقدامات، لیاری ندی میں ڈوبنے والے 2 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اطراف آبادی میں پانی داخل ہونے سے مکینوں کی نقل مکانی، لنک روڈ، گلشن حدید روڈ عام ٹریفک کے لیے بند۔ میون گوٹ ندی میں بھی پانی کا بڑا ریلا پہنچ گیا۔ گڈاپ میں برساتی پانی رہائشی آبادی میں داخل۔ ملیر میون گوٹ آنکھوں کے اسپتال کو جانے والا راستہ بند۔ دریا چناب کے منہ زور ریلے سے مظفر گڑھ میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، کئی دیہات میں گھر اور زرعی اراضی زیر آب، مکانات گر گئے۔ ہیڈ محمد والا جانے والی سڑک بند، مظفر گڑھ کا ملتان سے زمینی رابطہ منقطع۔ پاک فوج نے مظفر گڑھ میں ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ہیڈ تریموں کا ریلا ملتان پہنچ گیا۔ شیر شاہ بند کسی بھی وقت توڑنے کی تیاریاں مکمل۔ شجاع آباد سمیت کئی علاقے متاثر ہوں گے۔ جلال پور پیروالا سے لوگوں کی نقل مکانی جاری، پاک فوج اور نیوی کی مدد طلب۔ شہر پر پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے موضع برارے کا چھوٹا زمیندارہ بند توڑ دیا گیا۔ علی پور چٹھا میں درجنوں دیہات تباہ، فصلیں اور مویشی بہہ گئے۔ سلیم کوٹ، چھنی مرید، چھنی سلطان، باہو مانگا اور باغ والا شدید متاثر۔ لیاقت پور میں سینکڑوں بستیاں زیر آب۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پھر پانی چھوڑ دیا، بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر خطرناک سیلابی صورتحال، گنڈا سکوالا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، قصور میں 150 دیہات ڈوب گئے، 90,000 ایکڑ پر فصلیں برباد، 50 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، پاک پتن میں 1 لاکھ افراد کی نقل مکانی، عارف والا میں 40,000 افراد بے گھر، 35,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ، چشتیاں میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی بستیوں میں داخل، کہروڑ پکا میں بند ٹوٹنے سے 14 موضع جات میں پانی ہی پانی، لودھرا میں ستلج کی سطح مسلسل بلند، موسلادھار بارش سے نقل مکانی میں شدید مشکلات، بھاولپور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب، احمد پور شرقیہ میں 80,000 لوگ بے گھر۔ راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے پنجاب کے 42 لاکھ لوگ بے گھر، 4,300 دیہات ڈوب گئے، 60 شہری جاں بحق ہوئے، 21,63,000 لوگوں کو ریسکیو کیا۔ متاثرہ اضلاع میں 417 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے، 15,79,000 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ دریائے راوی میں بلو کی ہیڈ ورکس پر انتہائی اونچے درجے کے سیلابی کیفیت، پانی کا بہاؤ 1,04,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سدنائی کے مقام پر 1,35,000 کیوسک کا ریلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے تینوں دریاؤں میں سیلاب کی غیر معمولی صورتحال ہے، تمام ادارے وسائل کا رخ سیلاب متاثرین کی امداد اور ریلیف سرگرمیوں کی طرف موڑتے ہیں۔ ہمیں ملک بھر میں ذرائع ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے جب قوم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور سب کو اپنے اختلافات بھول کر بھائی ہو کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کی مکمل تیاری ہے، پنجاب میں 2 ہفتے سے کیمپوں میں بیٹھے متاثرین کو امداد نہیں مل رہی۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ سکھر بیراج کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا راوی، ستلج، چناب میں سیلاب سے پنجاب کے عوام شدید متاثر ہیں، لاہور، قصور، ملتان، جلال پور، پیروالا میں بہت تباہی ہوئی، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم پہنچنی چاہیے تھی، یہ متاثرین کی فوری ریلیف کا واحد ذریعہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی اب تک یہ رقم کیوں جاری نہیں کی گئی، اس حوالے سے وزیر اعظم سے بات کروں گا، زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ پھر دہرا دیا۔
हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। बिलों पर टैक्स मुआफ कर दिया जाएगा। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस ख़त्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। राना तनवीर हुसैन के मुताबिक बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू पंजाब हुकूमत माफ़ करेगी। सैलाब मुतासरीन को मिलने वाले बिल पहले ही प्रिंट हो चुके थे, इजाफी बिलों का नोटिस लेंगे। जो जमा पूंजी थी वो भी हमारी ख़त्म हो गई है। हम लोग रोडों पे, टेंटों पे, किसी के रिश्तेदारों या हमसायों के घर में जो है ना रहर पसीर है। खाण पीण कुछ मिल वेंदे असांखे जॾहिं ना ॿ परे असां टेंशन न चाहे सारे माल ढोर आहिनि त असां में सारे कोई किथां ही खड़न कोई असां नांग छा पुचारे तन दो ढोर सारे नांग छा के खड़न उथे करे भी कोई क्या नहीं खुराक मिल पई। जिम्मेदार केरी केरी बच्चे बचावन, फसल बचावन, जाना बचावन, माल बचावन। अगर माल पकड़ ते नहीं आंदे माल वेंदन, माल पकड़ ते माल वेंदे। खती केंदी खांदे से माल दी। तबाहकुन सैलाब से हर तरफ बर्बादी की दास्तानें। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। घर तबाह होने से लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर। कसूर में मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। चिश्तिया में पानी में घिरे लोगों की रेस्क्यू करने की अपील। आरिफ वाला में बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। शोरकोट में महकमा फूड की नाअहली से लाखों मन सरकारी गंदम सैलाबी पानी की नज़र। भावल नगर में सैलाब मुतासरा शख्स ने दुख भरा गीत सुना दिया। मैनू घर सजवा के झिड़के आसो कीती चन मैं अकाल दनाई नहीं कुछ मंदा चंगाया के आसो गल दसन दे काबिल कई नहीं। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुँचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। अहमदपुर शर्किया में सुनो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बस्ती गुलाब गलवान में घर की छत पर कई रोज से फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कतरी दारकूमत दोहा पर दहशतगर्द इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइली मीडिया का हमास की आला क़यादत शहीद करने का दावा। खलील अल-हय्या, खालिद मशल, नज़ीर अवादला, ज़हीर जबरीन शामिल। कातारा ज़िले में हमले के वक्त हमास रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। सियोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले से कबल अमरीका को इत्तला दी थी। हमास ने दावा किया हमले में कोई कायद शहीद नहीं हुआ। खलील अल-हय्या के बेटे हमाम अल-हय्या और उनके दफ्तर के इंचार्ज जहाद लबद भी शहीद हो गए। 3 मुहाफ़िज़ों से भी राब्ता मुनक़ता है। कतरी सिक्योरिटी अफसर की शहादत की तस्दीक। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने हमला मुल्की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए चैलेंज करार दे दिया। इसराइल फ़लस्तीन सालिसी अमल की मुअत्तली का ऐलान। कतर पर हमला इसराइल का एकतरफा फैसला था। अमरीकी सदर ने मंजूरी नहीं दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा सदर ट्रंप ने कतरी अमीर से रब्ता किया और यकीन दिलाया कि इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास को ट्रंप की वार्निंग। और दोहा में इसराइली हमले के कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी फ़ौज की तरफ से मुत्तला किया गया था कि इसराइल दोहा में हमास पर हमला कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। कहा हमले से बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। इसराइली जारहियत सरासर बिला जवाज़ है। कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की गई। अमीर कतर ने यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कतर और फ़लस्तीन के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसराइली इक़दाम निहायत ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी है जिससे ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर से रब्ता। हमले की शदीद मज़म्मत। तुर्की, ईरान, यमन, अलजायर, लेबनान और ओमान की भी मज़म्मत।
غزہ پر اسرائیلی بمباری سے خوراک کے منتظر شہریوں سمیت 35 فلسطینی شہید، حملوں میں 30 بلند عمارتیں بھی تباہ۔ نیتن یاہو کی زمینی آپریشن کی دھمکیوں کے بعد اسرائیلی فوج نے مزید بلند عمارتوں کو تباہی کے لیے چن لیا۔ 10 لاکھ سے زائد بے یار و مددگار فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کا حکم۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 64,522 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی عام شہریوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ UN ہیومن رائٹس چیف وولکر ترک نے فلسطین میں قحط کی صورتحال کو تباہ کن قرار دے دیا۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلدادی قافلے پر اسرائیلی ڈرون حملہ، تمام افراد محفوظ رہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 80واں سالانہ اجلاس آج نیو یارک میں شروع ہوگا۔ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور بعض دیگر ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ نے فلسطینی صدر محمود عباسی اور وفد کو ویزے جاری نہیں کیے۔ عالمی رہنما غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور روس یوکرین جنگ سمیت دنیا کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر روشنی ڈالیں گے۔ نیپال میں احتجاجی تحریک اور مظاہرے، وزیراعظم KP شرما اولی مستعفی، ملک سے فرار ہونے کی اطلاعات۔ وزیر داخلہ سمیت 4 وزراء پہلے ہی مستعفی ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا ایپس پر حکومتی پابندیوں اور بدعنوانی کے خلاف مظاہروں میں 21 افراد ہلاک، 250 سے زائد زخمی ہو چکے۔ حکومت نے 26 سوشل میڈیا ایپس پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ عوام کا حکومت کی تبدیلی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ نیپال کے آرمی چیف کی مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت۔ نیپال کی احتجاجی تحریک میں بھارت ملوث، ہندوتوا کے نظریے پر قائم۔ بھارت علاقائی بالادستی کے لیے نیپال سمیت ہمسایہ ملکوں میں اندرونی مداخلت میں مصروف۔ صدر اعظم زرداری سے قازقستان کے نائب وزیر اعظم مراد نرتلیو کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت اور روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم سے ترک وزیر دفاع یاسر گلر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور ترکیہ مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام سے جڑے ہوئے ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں ترکی کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعظم کی ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نو مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ۔ شاہ محمود قریشی تیسرے مقدمے میں بھی بری۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا۔ خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کا حکم۔ روبینہ جمیل اور افشان طارق کو بری کر دیا گیا۔ لاہور کے انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ملزمان پر لاہور کے جناح ہاؤس کے قریب سرکاری گاڑی چلانے کا الزام تھا۔ 39 ملزمان کا ٹرائل مکمل کیا گیا۔ مقدمہ تھانہ سرور روڈ میں درج تھا۔ مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ سینیٹر منتخب۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی جنرل نشست پر پولنگ غیر حتمی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگی رہنما کو 250 ووٹ ڈالے گئے، 1 ووٹ مسترد۔ رانا ثناء اللہ اور اپوزیشن امیدوار سلمہ اعجاز مد مقابل تھے۔ بائیک آؤٹ کی وجہ سے اپوزیشن کے کسی رکن نے ضمنی الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ یہ نشست PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رانا ثناء اللہ کو کامیابی پر مبارکباد۔ میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ چکرالہ راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ 31 سالہ میجر عدنان اسلم علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ میجر عدنان اسلم 2 ستمبر کو بنوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کا مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید افسر کو خراج عقیدت، کہا میجر عدنان اسلم شہید کی قربانی ہمیشہ قوم کے دل میں زندہ رہے گی۔ کراچی کے علاقے گلستانی جوہر بلاک 10 میں رہائشی عمارت ٹیڑھی ہو گئی۔ رہائشی پروجیکٹ کا گراؤنڈ فلور زمین میں دھنس گیا۔ عمارت کے دونوں بلاک نالے کے ساتھ موجود ہیں۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ حکام کے مطابق بلڈنگ کی متاثرہ دونوں بلاک کو خالی کرا لیا گیا۔
60 फ्लैट्स की बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। इमारत के एतराफ़ तामीर 20 से ज़ायद मकानात को खाली कराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। एक साल में मुल्की कर्ज 13% बढ़ गया। जून में खत्म होने वाले माली साल में कर्जों का हजम 77,900 अरब रुपए पर पहुंच गया। एक साल में हुकूमत ने 8,974 अरब रुपए कर्ज लिया। मकामी कर्जों में 7,311 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैर मुल्की कर्ज 4 अरब डॉलर बढ़कर 134 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान पर IMF कर्ज 9 अरब 27 करोड़ डॉलर्स है। स्टेट बैंक ने मकामी और गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म कौमी हीरो इवेंट में शिरकत के लिए आज रात टोक्यो रवाना होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक शेड्यूल। अरशद नदीम का कहना है वो पूरी तरह फिट हैं। चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्म करके मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पेरिस ओलंपिक्स की तरह टोक्यो में भी कौमी परचम लहराऊंगा। कौम से दुआओं की दरख्वास्त है।